بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کیا اس معاملے پر کوئی بڑا ایکشن لیں گے؟ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن نے انہونی کر دی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے جو نئی تعیناتیاں تھیں، جو ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک لڑائی تھی اور بالآخر ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اہم تعیناتیاں ہوئی تھیں، وہ اڑا دی ہیں الیکشن کمیشن نے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے وفاقی کابینہ کوئی مزید توسیع شروع کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کو معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے، اور کابینہ ڈویژن کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ رانا مبشر کی تعیناتی کے بعد وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تعداد 31 ہو گئی، جبکہ وفاقی کابینہ کی مجموعی تعداد 75 سے بڑھ کے اب 76 ہو گئی۔ 76 ممبران کی کابینہ ہے اور کام زیرو ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، بجلی نہیں ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ڈالر مہنگا ہے، لوگوں کو اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں۔ تقریباً 35 سے 40% مہنگائی بڑھی ہے، اور 76% کابینہ ہے جس کے جو تنخواہیں ہیں، اور ان تمام کو وزراء کو عہدے دیے ہوئے ہیں، اور ان کو جو وفاقی وزیر مملکت کے عہدے دیے ہوئے ہیں، اور وہ پروٹوکول ملتا ہے، وہ ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، وہ پیسے ملتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں، اور وہ عیاشی کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ایسا یہ نظام ہے ہمارا۔ صرف وفاقی وزراء جو ہیں فل ٹائم وہ 34 ہیں، اور باقی معاونین خصوصی ہیں جن کو وزیر مملکت کا ان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی ایک، اور کاش عدالتیں اگر ایکشن لیتی ہیں اور عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ اس حد تک نہیں جا سکتے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ میکسیمم یہ موجودہ جو تعداد ہے اسمبلی کی 35 سے 40 لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس سے ڈبل 76 لوگ انہوں نے کابینہ میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، نور مقدم قتل کیس میں عدالت کی جانب سے کل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے سماعت کی۔ مقتولہ نور مقدم کے والد مدعی شوکت مقدم کی جانب سے مرکزی مجرم کے والد اور تھراپی ورکس کے ملازمین کی بریت، جبکہ چوکیدار اور مالی کی سزا بڑھانے کی اپیلوں پر بھی سماعت فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ عدالت نے کہا یہ بات تو طے ہے کہ وقوع پر سب سے پہلے تھراپی ورکس والے پہنچے، پروسیکیوشن کے گواہ رکھنے کی بجائے آپ نے اتنے زیادہ ملزم رکھ دیے۔ مدعی کے وکیل بابر حیات نے کہا کہ اگر تھراپی ورکس والوں کا تعاون کا ارادہ ہوتا تو وہ چھپ نہ جاتے، ہم نے ان کو ملزم اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ پولیس کو کوئی بات بتانے کو تیار نہیں تھے، اور یہ چھپے رہے اور یہ سارے معاملے پر مٹی ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا جس پولیس کانسٹیبل نے ڈی وی آر قبضے میں لی اس کا بیلٹ نمبر نہیں لکھا گیا، نہ ہی اس نے ریکوری میمو پر دستخط کیے۔ ظاہر جعفر کے وکیل نے جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ رکھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈی وی آر میں جو 2 لوگ نظر آ رہے ہیں وہ مقتولہ اور مجرم ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ باہر سے کوئی بندہ آیا تھا۔ ظاہر جعفر کے وکیل بولے خون کا سیمپل لیتے ہوئے فنگر پرنٹس مٹنے کی بات پر یقین نہیں رکھتا، چاقو کے دستے پر کچھ نہ کچھ نشانات موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ امریکہ کا شہری ہے ظاہر جعفر، اور جس ریاست کا وہ شہری ہے وہاں پر سزائے موت کا قانون نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو آپ سزائے موت نہیں دے سکتے۔ جس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہم ایک الگ آزاد ریاست ہیں، ہم خود مختار ریاست ہیں، ہم امریکہ کے قوانین کے پابند نہیں ہیں، ہم وہ کریں گے جو قانون کے مطابق ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ فریقین کے وکلاء 7 دن میں اضافی تحریری دلائل جمع کرا سکتے ہیں، جس کے بعد اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور ہفتے 10 دن بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ جبکہ نیب ترامیم کی جو نوازشات ہیں وہ اب بڑے ملزمان کو بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف بدنام ضمانت توشہ خانہ ریفرنس واپس کر دیا ہے نیب کے جج محمد بشیر نے۔ احتساب عدالت نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت جو ریفرنس نیب کو بھیجا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترمیمی آرڈیننس سے کوئی فائدہ نہیں لیا، بلکہ ان کے تمام جو ریفرنس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اس ترمیمی آرڈیننس کی وجہ سے۔ اس میں ملزمان پر 11 کروڑ کی کرپشن کا الزام تھا، جبکہ نیب ترمیم کے بعد 50 کروڑ کے الزام پر صرف نیب کیس بنتا ہے۔ جج محمد بشیر نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس متعلقہ فورم کو بھیجنے کے احکامات جاری کیے۔ احتساب عدالت کے جج علی اصغر کی مدت مکمل ہونے پر محمد بشیر نے بطور ایڈمنسٹریٹو جج ریفرنس کی سماعت کی۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو
عدم حاضری پر اشتہاری قرار دے چکا تھا۔ چونکہ اب وہ کارروائی عدالت کی ختم ہو گئی ہے تو اب اس میں جو فیصلے تھے وہ بھی سارے کے سارے پھر عدالت دیکھے گی۔ دوسرے ریفرنس میں بھی سابق آصف زرداری کو مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس تھا، یہ 8 ارب روپے کا مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس تھا، یہ 50 کروڑ میں تو آتے ہی نہیں تھا، وہ بھی واپس کر دیا۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق اچ نائک اور نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف عدالت میں پیش ہوئے۔ فاروق نائک نے موقف اختیار کیا کہ اس ریفرنس سے آصف زرداری کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ نئے قانون کے تحت ریفرنس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، لہٰذا عدالت قانون کے مطابق درخواستوں پر فیصلہ دے۔ جج محمد بشیر نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا اور یہ ریفرنس گزشتہ سال دائر کیا گیا تھا۔ اب جج محمد بشیر صاحب ہیں یا جج اعظم خان صاحب ہیں، یہ وہ آنریبل ججز ہیں جو ایک وقت تھا کہ ان کے خلاف بڑے تگڑے فیصلے دے رہے تھے، چونکہ تبدیلیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کو کل تک کرپٹ سمجھا جاتا تھا، ملک دشمن سمجھا جاتا تھا، ملک بیچنے والوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، آج وہ ملک کے وفادار بھی بن گئے ہیں، آج ان کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے دوبارہ سے حکمرانی بھی دے دی ہے اور وہ آج ان کی آنکھوں کا تارہ ہیں، اور ان کے بچے بچیاں جو حکمرانوں کے بچے بچی ہیں وہ بھتیجے بھتیجیاں بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو عدالتوں کا رویہ ہے وہ بھی ایک دم تبدیل ہوا ہے اور ان کے اوپر مہربانیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جبکہ ایک اور اہم معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معاملہ چلتا آ رہا تھا اور وہ چلتے چلتے یہاں تک آ پہنچا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر ہمارے ہوں گے، اور اس پر ان کے معاملات جب طے پائے اور الیکشن کمیشن نے جو کارپوریشن ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن شرکی، کورنگی اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا نوٹس کیا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے، الیکشن کمیشن نے اس کو واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ نے کراچی میں ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن شرکی، کورنگی اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ حکومت سے ان کی تقرریوں کے احکامات واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن کے محکمہ بلدیات سندھ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ جن ڈویژنوں میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کیا گیا وہاں سرکاری افسران اور اہلکاروں کے تبادلے اور تقرریاں نہیں کی جا سکتی۔ خط میں کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری ہونے کے باوجود کراچی میں ضلع شرکی اور کورنگی جبکہ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے گئے ہیں، لہٰذا ان افسران کو کیا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے اور جب تک بلدیاتی انتخابات ختم نہیں ہو جاتے تب تک یہ واپس لیا جائے۔ اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بیسیکلی چیف سیکرٹری کو خط لکھا تھا علی زیدی نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، علی زیدی، انہوں نے خط لکھا تھا چیف سیکرٹری سندھ کو کہ یہ غیر قانونی کام ہے اور ایڈمنسٹریٹرز اس طرح لگانا، مرضیاں کرنا، یہ ایک دھاندلی میں کا ثبوت ہے اور دھاندلی میں شمار ہوتا ہے، اپنی مرضی کے یہ اب لوگوں کو لگا رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایکشن لیا۔ اب الیکشن کمیشن یا تو واقعی بہت اچھا ہو گیا ہے، جیسے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے وفاقی حکومت کی جو کابینہ کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا، اور اب اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آج ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے، پتہ چل جائے گا کہ مسلم لیگ نون نے جو 31 دسمبر کے بلدیاتی الیکشن کو رکوانے کے لیے کہا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر دو ہی صورتیں، یا الیکشن کمیشن واقعی اپنا کام کرنے لگ گیا ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی راضی نہیں تھی اور زبردستی ان کو فیس سیونگ کے لیے ایم کیو ایم کو عہدہ دینا پڑا، تو اب وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ایم کیو ایم سے وہ عہدہ واپس لے رہے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم کو پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا کہ نہیں ہوا۔ پرویز الہی کو اپنے آبائی حلقوں کے لیے عوامی ترقیاتی فنڈز مختص کرنے سے روکنے کے لیے یہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ میاں داؤد نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ مختلف سرکاری اداروں کو عوامی آمدن سے ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں جاری کرنے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کے حلقوں کے بالواسطہ تصرف میں دینے سے روکا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے آبائی ضلع کو ڈویژن کا درجہ دیا، گجرات کو، اور پھر ترقیاتی اسکیموں کی مد میں گجرات اور منڈی بہودین کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے۔ انہوں نے الزام کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چودھری حسین NA 68 گجرات، مونس الہی NA 69 گجرات، ساجد احمد بھٹی PP 67 منڈی بہودین کے حلقوں سمیت اپنے حلقے PP 430 گجرات 3 کے لیے فنڈز جاری کیے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے خاندان کے افراد کے انتخابی حلقوں میں فنڈز کی غیر متناسب تقسیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست گزار نے عدالت عظمیٰ سے مزید استدعا کی کہ نیب یا کسی اور ایجنسی کو
آئینی شقوں کی خلاف ورزی اور سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے پر پرویز الہی کے خلاف تحقیقات شروع کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ 70% فنڈز موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کے حلقوں کے لیے ہیں۔ سپلیمنٹ گرانٹس اس کے علاوہ ہیں جو گجرات میں تمام ڈویژنل دفاتر میں ضروری ساز و سامان اور انفراسٹرکچر پر خرچ کیے جائیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ مالی سال 2022-23 کے لیے پنجاب کا کل ترقیاتی بجٹ 700 ارب روپے تھا، جس کا بڑا حصہ گجرات ڈویژن کے لیے مختص کیا گیا، جن میں 4 چھوٹے اضلاع گجرات، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد اور حفظ آباد شامل ہیں، لیکن اس کا بڑا حصہ 2 خاندانوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ گجرات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں پرویز الہی، مونس الہی اور وجاہت حسین کے صاحبزادے چودھری حسین الہی شامل ہیں۔ درخواست گزار نے چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری خزانہ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، اکاؤنٹنٹ جنرل اور نیب کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ نے 2014 میں کہا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس سپلیمنٹری یا اضافی گرانٹ کے حوالے سے کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، اور یہی بات یکساں طور پر وزیر اعلیٰ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو 2014 کا فیصلہ تھا اس کو لاگو کیا جائے پنجاب حکومت پر بھی اور صوبائی حکومتوں پر بھی۔ اب یہ درخواست ہے اور ڈیفینیٹلی بہت زیادہ یہ نواز رہے ہیں اپنے لوگوں کو، جو چودھری خاندان ہے اپنے لوگوں کو، اور ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے مونس الہی، اور وہ گجرات میں منڈی بہاؤالدین میں وہ پیسہ ایسے بہا رہے ہیں، اور انہوں نے وہ توسا بھی ایک ضلع بنا دیا ہے، لیکن یہ بزدار نے اس کے اوپر کام کر گیا تھا، جس کو اب آ کے توسا ضلع ڈکلیئر کیا گیا، توسا شریف کو۔ جبکہ دوسری جانب گجرات ڈویژن میں تو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے نوازنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس طرح کے معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ یہ چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں یہ درخواست دی گئی ہے کہ چیف صاحب اس کو خود سنیں، تو دیکھتے ہیں کہ آج کل میں جو چیف صاحب اس کو سنتے ہیں تو کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، کیا وہ روکتے ہیں پرویز الہی کو یا نہیں روکتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔